بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ روایت کو برقرار رکھتے ہوئے پچھلے سال کی طرح اس سال بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، تو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے بچوں کا طلباء و طالبات کی بھلائی کے لیے اور ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ کورس شروع کیا جا رہا ہے۔ اور اس کورس میں جو بیسک چیز، جو بنیادی چیزیں ہیں کہ حروف کی بناوٹ کس طرح ہونی چاہیے اور آپ نے کون سا لفظ کیسے لکھنا ہے، اس کے متعلق بڑی باریک بینی سے آپ کو بتایا جائے گا۔ تو آپ نے یہ ویڈیو غور سے سننی ہے، اس کو دیکھنا ہے اور اس کے مطابق کام کر کے آپ نے مجھے بھیجنا ہے۔ تو آج ہم اپنے اس گروپ کے اندر بہت سے طلبہ جو ہیں وہ پچھلا کورس بھی مکمل کر چکے ہیں، لیکن یہ پھر ریویژن ہم کریں گے پہلے کورس کی، اور پھر ساتھ ساتھ ہم نئی چیزیں بھی سیکھیں گے۔ تو اس میں جو سبق نمبر 1 ہے وہ ہمارا حروف تہجی سے ہم سٹارٹ لے رہے ہیں، کیونکہ لکھائی کو درست کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ حروف تہجی کا درست ہونا ضروری ہے۔ تو اس میں حروف تہجی آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ میں نے الف با جیم دال ر سین اور صاد لکھا ہے۔ اب اس میں بیسک سوال جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ ہم نے مارکر کیسے پکڑنی ہوتی ہے، ٹک کیسے استعمال کرنا ہے، کون سا لفظ کیسے بنانا ہے۔ تو اس میں آپ کو بیسک چیز یہ یاد رکھنی ہے کہ جو مارکر ہے اس کا جو کٹ ہے وہ ہمیشہ یہ سیدھا ہم پکڑیں گے، اور پھر لفظ کی بناوٹ کے ساتھ ساتھ جو کٹ ہے وہ گھومتا رہتا ہے، ایک ہی جگہ پر وہ نہیں ٹک سکتا، بلکہ وہ حروف کی بناوٹ کے ساتھ ساتھ گھومتا رہتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے الف دیکھیں کہ الف ہم کیسے لکھتے ہیں، کہ ہم نے اپنا جو مارکر ہے اس کا کٹ جو ہے وہ تھوڑا سا ٹیڑھا رکھنا ہوتا ہے، اور پھر جب تھوڑا سا ہم الف کو نیچے کھینچیں گے تو پھر وہ سیدھا ہو جائے گا۔ دیکھیے اس طرح الف اس طرح لکھیں گے، کٹ تھوڑا سا ٹیڑھا رکھنا ہے اور پھر آپ نے تھوڑا سا اس کو ادھر سے سیدھے کر لینا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد با کیسے لکھنا ہے، لاسٹ ٹائم بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ گول ہوتا ہے نیچے سے، جس طرح کشتی گول ہوتی ہے، اور اس کے دونوں کونے اوپر سے برابر ہوتے ہیں۔ اب اس کی بناوٹ کیسے ہونی ہے، دیکھیے ادھر ذرا دھیان کیجیے کہ آپ نے یہاں سے اس کو ٹیڑھا کٹ کو رکھنا ہے، اور گلائی میں ہی موٹا کٹ آپ نے موٹا مارکر استعمال کرنا ہے، یعنی یہاں سنگل، ادھر بھی سنگل، اور گلائی میں موٹا مارکر۔ ایک بار پھر دیکھیے کہ آپ نے اس طرح باریک شروع کرنا ہے، اور جیسے جیسے یہ گھومے گا گلائی میں تو یہ موٹا ہوتا جائے گا، اس کے دونوں کونے برابر ہوتے ہیں اور نیچے سے یہ گول ہوگا۔ اس کے بعد اگلا جو ہمارا حرف ہے وہ جیم ہے۔ جیم کے جو اوپر والا حصہ ہے وہ آپ نوک کے ساتھ بنائیں گے اس طرح، اور نوک یہاں تک نوک ہماری آئے گی، اور یہاں سے ہم مارکر کو گلائی میں موٹا استعمال کریں گے۔ دیکھیے اس طرح گلائی میں آپ نے اس کو موٹا استعمال کرنا ہے اس طرح۔ اب اس میں یہ آپ نے پتہ کرنا ہے کہ آپ نے جیم صحیح لکھا یا نہیں صحیح لکھا، تو آپ یہاں ایک لائن کھینچیں گے ادھر سے اور یہاں سے ادھر سے، اور یہ آپ کا گول ہونا چاہیے، جس طرح انڈا ہوتا ہے گول، اس طرح آپ کا یہ جیم بھی گول ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اگلا ہمارا حرف ہے دال۔ دال آپ اس طرح لکھیں گے، یہاں اوپر موٹا مارکر آتا ہے، یہاں تھوڑا سا باریک آتا ہے، رے گلائی میں استعمال کریں گے اس طرح، یہاں تھوڑا سا موٹا یہاں باریک۔ اب سین کی اگر بات کی جائے تو سین کے جو دندانے ہیں وہ مارکر کے نوک کے ساتھ اس طرح بنتے ہیں یہاں تک، پھر دیکھیے اس طرح نوک کے ساتھ، اور یہاں سے گلائی میں موٹا مارکر استعمال ہوتا ہے اس طرح، اور پھر آپ نے یہاں پہ اس دائرے کو روکنا ہے، اتنا فاصلہ ہونا چاہیے، یعنی یہ ادھر اور یہ ادھر۔ اس کے بعد سوا دیکھیے اس طرح، یہ باریک نوک کے ساتھ اور یہاں تھوڑا سا موٹا، یہاں تک باریک، اور پھر گلائی میں آپ نے موٹا مارکر استعمال کرنا ہے، اس کو بھی یہاں آپ نے روکنا ہے، یہ رول ہے۔ اور آج کا ہمارا شعر ہے، اپنے پرخوں کی روایت کا اثر آئے گا، اپنے پرخوں کی روایت کا اثر آئے گا، لکھتے لکھتے ہی تو لکھنے کا ہنر آئے گا، لکھتے
लिखते लिखते ही तो लिखने का हुनर आएगा। इसके बाद इंग्लिश में मैंने चंद अल्फ़ाबेट्स आपके सामने लिखे हैं, जिसमें ABCDEFG। अब ए कैसे लिखना है? इंग्लिश लिखने का रूल ये है कि जब भी आपने इंग्लिश लिखनी है तो आपका मार्कर जो है वो उल्टा होना चाहिए। इस तरह देखिए, इस तरह ऊपर जाएंगे सिंगल में, और जब ऊपर से नीचे आना है तो आपका मोटा मार्कर होगा इस तरह, और फिर ये इस तरह बनाना है ए। इसी तरह बी ऊपर से शुरू करेंगे इस तरह, नोक का इसमें ज़्यादा कमाल है, फिर इस तरह करेंगे ये चीज़। फिर सी में फिर ऊपर से इस तरह मोटा, और यहाँ गोलाई में बारीक मार्कर इस्तेमाल करेंगे। और डी में फिर ऊपर से शुरू करेंगे, इस तरह इसके नोक बनाएंगे, और फिर ये यहाँ तक इसको रोकेंगे। उसके बाद ई में इस तरह आप लिखेंगे। यानी आपने ये याद रखना है कि इसमें मार्कर आपने उल्टा इस्तेमाल करना है, और इसके जो कोने हैं, ये नोक जो हैं, ये बारीक आपने इसकी जो नोक है मार्कर की उसके साथ बनानी है। इससे इसकी खूबसूरती होगी। उम्मीद है कि आपको मेरी बातों की समझ आ गई होगी। तो अज़ीज़ तलबा, ये सारा काम जो मैंने आपके सामने प्रैक्टिकली लिखा है, इसको एक बार पेन के साथ लिखना है और एक बार मार्कर के साथ लिखने के बाद आपने मुझे पर्सनल नंबर पर सेंड करना है। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो।